آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس میں ہم CSS اور اس کے علاوہ ان جنرل بھی جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس میں مجھے یقین ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ یہ بات آپ میں سے شاید ہی کسی نے پہلے سنی ہو۔ تو آپ نے یہی سنا، پڑھا اور دیکھا ہوگا کہ شکر گڑھ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پاکستان میں سورج کی کرنیں سب سے پہلے گرتی ہیں۔ آج کے بعد خدا را اس بات کو رد کر دیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں کہ شکر گڑھ یا شکر گڑھ کا کوئی ایک گاؤں وہ جگہ ہرگز نہیں ہے، آئی رپیٹ، ہرگز نہیں ہے جہاں پر سورج کی کرنیں سب سے پہلے پڑتی ہیں۔ دراصل شکر گڑھ کا جو ٹائم ہے انٹرنیشنل ٹائم زون کے اعتبار سے، اس کو ٹائم مان کے تو پورے پاکستان کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے، جبکہ سورج کی کرنیں موجودہ جو پاکستان ہے، ظاہر ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر اس میں سے ابھی ہم نام بھی گنے تو وہ گلگت بلتستان کی جگہ بنتی ہے، کوئی جگہ، کوئی چھوٹا شہر یا گاؤں۔ پاکستان میں سورج کی کرنیں سب سے پہلے شکر گڑھ پر ہرگز نہیں پڑتی، بلکہ یہ جگہ گلگت بلتستان یا پھر کشمیر کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے۔ دوسری بات آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی، ہم اصطلاحات بولتے ہیں تو ہم پاکستان کا جب کیپٹل آتا ہے تو اس کا نام ہم تو اسلام آباد ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن خیال رکھا کریں یہ ورڈ اسلام آباد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل نام یعنی آئینی نام اس کا کیا ہے؟ جس طرح کبھی پاکستان میں فاٹا کا علاقہ ہوتا تھا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا، جو کہ اب KPK کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح گلگت بلتستان کو سادہ لفظوں میں کبھی فانا کہا جاتا تھا، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ نردرن ایریاز آف پاکستان۔ تو پاکستان کا جو دارالحکومت ہے، کیپٹل، اس کا کانسٹیٹیوشنل جو نیم وہ FCTI ہے، فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، پاکستان میں کچھ علاقے اب بھی ہیں انہیں پاٹا کہا جاتا ہے، اس کا ذکر پھر کریں گے۔ پروونشلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز بہت چھوٹے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ سو پاکستان کے کیپٹل کا کمپلیٹ نیم فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری آف اسلام آباد ہے۔ اب اگلی جو اصلاح ہے وہ یہ کرنی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، میں نام نہیں لیتا، اس پر ایک پروگرام چلا کرتا تھا 5-6-7 سال پہلے، 51%، اس سے مراد لی جاتی تھی خواتین کی تعداد۔ تو آپ نے بھی یہی سنا، پڑھا، دیکھا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں خواتین 51% ہیں، یعنی 51% ہیں۔ ایک الیکشن میں بلاول بھٹو صاحب، یہ سیاسی تناظر میں نہیں کہہ رہا، وہ اپنی سیاسی کمپین چلا رہے تھے تو اس میں جب خواتین کی باری آئی تو انہوں نے یہی بولا کہ پاکستان کی آبادی کا جو 51% ہے، بہت سارے مواقع ہوتی ہیں، قومی تقریبات ہوتی ہیں، تو جب کوئی خواتین کا شعبے کی بات آتی ہے تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، یہ بات غلط ہے۔ پاکستان میں خواتین کی شرح 49% ہے، یعنی اگر 100 کی آبادی کا سیمپل لیا جائے تو مرد 51 ہیں، خواتین 49 ہیں۔ اب اس سلسلے میں یہ جو آج ہم نیا شروع کر رہے ہیں، اس کے آخر میں ہم ایک چیلنج کوسچن دیا کریں گے، اس کو آپ نیٹ سے ڈھونڈیں، چیٹ GPT سے ڈھونڈیں، ڈیپ سیک سے ڈھونڈیں، کسی انسائکلوپیڈیا سے دیکھیں، کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں۔ پہلے 5 جو لوگ جو ہمیں جواب دیں گے ہماری پوسٹ پر، ان کو ہم ورلڈ ٹائم کا جو میگزین ہے اور جو چھپا ہوا ان کا کوئی نقشہ ہے، دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں،
وہ انعام کے طور پر دیں گے. لیکن اس کا فرق واضح کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ لمبی لمبی ڈیفینیشنز نہیں لکھنی. جو نچوڑ ہے، اور نچوڑ جو ہے وہ ہم نے حساب لگایا ہوا ہے، وہ 4 سے 5 لائنوں میں 200 الفاظ سے کم میں واضح ہو جاتا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے. میں نیچرل انوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں. درخت ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، سمندر ہے، زمین ہے، انسان ہے. ایک ہوتا ہے ایکو سسٹم. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آپ بے شک ڈیپ سیک، چیٹ جی پی ٹی سے ہیلپ لیں. ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، لیکن ہم بات فرق کی کر رہے ہیں. اور یہ ورلڈ ٹائم انسٹیٹیوشن کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں تھاٹ پرووکنگ اکیڈیمک کلچر پھیلانا، تاکہ ہم بھی تعلیم کی باتیں کریں. تو اس کا فرق ڈھونڈ کے بتائیے گا. اب فرق کا جواب دیتے ہوئے یہ نہ کیجیے گا کہ دونوں کی ڈیفینیشن لکھ دیں. فرق پوچھا ہے ہم نے. آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا؟ فیڈ بیک میں ہمیں ضرور انفارم کیجیے گا. بہت جلد ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.